نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سے باقاعدہ ہمارے عقائد کورس کے لیکچرز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے سورہ اخلاص کے ذریعے اپنے بنیادی عقائد کو جانا، اخلاص کے شروع میں جو پہلا بنیادی عقیدہ تھا، اللہ عز و جل ایک ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت جو ہے وہ سمجھیں گے اور اس ایک عقیدے کو وضاحت سے جانیں گے۔ ان عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ کہیں گے، یعنی اللہ عز و جل کی ذات اور صفات سے متعلق عقائد۔ ذات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ذات کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ موجود ہو، اور صفات کہتے ہیں تعریف کو۔ بندے کے لیے تعریف اور برائی دونوں کے لیے ہم خوبی اور خامی دونوں کے لیے لے سکتے ہیں، اللہ عز و جل کے لیے فقط تعریف ہی لفظ استعمال ہوگا۔ تو عقیدہ نمبر 1 جانتے ہیں، اللہ عز و جل ایک ہے، جو ہم نے سورہ اخلاص میں پڑھا، قل هو اللہ احد، یعنی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی وضاحت دیکھیے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ ہی احکام میں، نہ اسما میں۔ اب آپ کو یہ بتا دیا گیا یہاں کہ اللہ عز و جل کا کسی بھی طرح سے کوئی شریک ہے ہی نہیں، نہ ہی اس کی ذات کی طرح دوسری ذات ہے، نہ ہی اس کی صفات یعنی اس کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں کسی بھی ذات میں نہیں، اور نہ افعال میں، یعنی جو کام اللہ عز و جل اپنی شان کے لائق فرماتا ہے وہ فعل کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی احکام میں، یعنی اللہ عز و جل جو احکام اپنے بندوں کو دیے ہیں، جو احکام وہ کوئی اور بھی نہیں دے سکتا، نہ اسما میں، جو اللہ عز و جل کے اسماء مبارک، نام مبارک ہیں، اس میں بھی کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم جب اللہ عز و جل کے نام کسی بندے کے رکھتے ہیں تو اس میں عبد ضرور لگاتے ہیں، جس کے معنی ہے بندہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ بعض اللہ عز و جل کے صفاتی نام ایسے ہیں کہ جو عبد کے بغیر ہم پکار ہی نہیں سکتے، تو وہ گناہ ہوتا ہے، جیسے عبد الرحمن، عبد الرحیم، کہ اللہ عز و جل سے زیادہ رحیم، رحم کرنے والا اور مہربان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو دوسرے بندوں میں بھی پائی جائیں گی وہ صفات، جیسے سننا ہے، سمیع کے معنی، تو عبد السمیع ہم عمومی ہمیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سمیع بھی کہتا ہے تو وہ بھی درست ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صفات بندے میں بھی پائی جاتی ہے۔ مزید اس کی وضاحت ہے، جو واجب الوجود ہے، واجب الوجود یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال، عدم محال یعنی اور اس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہے۔ اللہ عز و جل قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ہم کہتے ہیں نا کہ قدیم و ازلی، تو ازلی کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باقی ہے، اللہ عز و جل باقی رہنے والا ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ابدی بھی کہتے ہیں، ابدی یعنی باقی ہے، تو ان کے تمام کے یہی معنی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مزید ہے کہ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور پرستش کی جائے، یعنی اس کی ہی عبادت کی جائے، فقط وہی ذات ہے جو اس کی مستحق ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔